احتیاطی وقت کیا ہے؟ فجر کے وقت میں 15 اور 18 درجے کے اختلاف کی وجہ سے میں احتیاط پر عمل کرتے ہوئے سحری 18 درجے اور فجر کی نماز 15 درجے کے حساب سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگر ہماری مسجد میں فجر کی نماز 18 درجے کے حساب سے پڑھی جائے تو کیا ایسی صورت میں انفرادی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ فہد صدیقی یو پی سے۔ فہد صدیقی صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، تو میں تھوڑا سا ان کو آسان لفظوں میں ڈیفائن کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ جو صبح صادق ہے نا، صبح صادق کہتے ہیں کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور فجر کا وقت شروع ہو جائے تو سورج 18 ڈگری پہ ہوتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو فلکیات کے بہت ہی ماہر تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ جب سورج 15 ڈگری پہ آتا ہے، 15 ڈگری، تو پھر صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 18 ڈگری پہ سورج پہلے آتا ہے، 15 پہ بعد میں آتا ہے۔ اور بر صغیر میں یعنی انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش اور برما، ان کنٹریز میں دونوں ٹائم میں 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے تقریباً۔ یہ فرق کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 20 منٹ بھی ہو سکتا ہے، کبھی 15 منٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سردی گرمی میں فرق پڑ جاتا ہے اس سے۔ تو دونوں طرح کے نقشے ملتے ہیں۔ موبائل میں اپلیکیشن میں بھی دونوں طرح کی ہیں، میں نے جو اپنے موبائل میں اپلیکیشن ڈالی ہوئی ہے اس کے 15 ڈگری کے حساب سے صبح صادق بتا رہے ہیں وہ۔ تو اب اس میں دونوں طرف علماء کی رائے ہے۔ تو جو علماء اس کے قائل ہیں کہ 18 ڈگری پہ شروع ہوتا ہے اور نقشے اسی کے حساب سے چھپے ہوئے 18 ڈگری کے حساب سے، مثال کے طور پر 18 ڈگری کے حساب سے آج کل جو صبح صادق کا وقت کراچی میں چل رہا ہے وہ 4 بج کے میرا خیال ہے 49 منٹ یا 5 بجے کا ٹائم چل رہا ہے، 5 بجے روزے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت مفتی رشید احمد صاحب جو بڑے ماہر فلکیات تھے، ان کی رائے کے مطابق تقریباً 5:15 یا 5:16 تک ٹائم آج کل ختم ہو رہا ہے، تو 15 منٹ کا فرق پڑ رہا ہے۔ تو اب دارالعلوم کرنگی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، ان حضرات کا فتویٰ جو بڑے مشہور مدارس ہیں ان کا فتویٰ تو یہی ہے کہ 18 درجے جو مشہور نقشے چھپے ہوئے ہیں اس کے حساب سے صبح صادق بند کی جائے، جس پر اذانیں بھی ہو رہی ہیں، سائرن بھی بجائے جا رہے ہیں۔ اور مفتی رشید احمد صاحب فلکیات کے بہت ماہر تھے، ان کا پورا رسالہ اصل فتاوی موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے جا کے مشاہدے کیے ہیں، مشاہدے پر مبنی ایک رائے قائم کی انہوں نے کہ اصل صبح صادق شروع ہوتی ہے 15 ڈگری پہ۔ میری کیا رائے ہے؟ تو میری رائے میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیوٹرل ہو کے اس مسئلے کی تحقیق کرنا چاہیں گے نا، نیوٹرل ہو کے، نہ آپ یہ دیکھیں 18 والوں کے کیا دلائل ہیں، نہ آپ یہ دیکھیں 15 والوں کے، آپ گاؤں دیہاتوں میں جائیں جن کو 18 اور 15 ڈگری وہ جانتے ہی نہیں ہیں، وہاں جا کے آپ کسی پرانے بوڑھے کے ساتھ جو مشاہدہ کر کے صبح صادق اور صبح کاذب کا اعلان کرتے ہوں، یعنی صبح صادق کا مشاہدہ کر کے، یعنی وہ نقشوں کو نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں گاؤں دیہاتوں میں، تو وہ جب آپ کو بتائیں گے نا، جو باپ دادا سے چلے آ رہے ہیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے بھئی اب صبح صادق ہو گئی ہے، ایسے ایک لمبی روشنی پھیلتی ہے، ایسے ایک روشنی وہ ہوتی ہے جو عمود میں ہوتی ہے، یہ صبح کاذب کہلاتی ہے۔ یعنی جیسے مشرق کی طرف سورج جب اوپر آتا ہے نا تو ایک ایسے لائن جاتی ہے سب سے پہلے، بالکل ایسے، یعنی سیدھی لائن ہوتی ہے، تو یہ جو لائن ہے یہ صبح کاذب کہلاتی ہے، جھوٹی صبح۔ اور ایک پھر جب روشنی ایسے پھیلنا شروع ہوتی ہے نا، ایسے یعنی جس کو ہم مستطیل کہتے ہیں یا عرضن کہتے ہیں، ایک تو طول ہوتی ہے، ایک عرض، ایسے اس طرح سے جب یعنی روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے تو وہ صبح صادق کہلاتی ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تو آپ جب گاؤں دیہاتوں میں نیوٹرل ہو کے جائیں گے، مشاہدہ کریں گے ساحل سمندر پہ یا ایسے علاقوں میں جہاں گرد و غبار نہیں ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جب بتا رہے ہوں گے نا صبح صادق ہو گئی ہے، تو وہ مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر بیٹھ رہی ہوگی وہ، یعنی میں نے اپنے طور پر جو نیوٹرل لوگوں سے تحقیق کی ہے، وہ جو بتاتے ہیں صبح صادق کا ٹائم تو وہ 15 ڈگری کے حساب سے بن رہا ہوتا ہے۔ تو اب آپ زیادہ کیلکولیشن میں جاتے ہیں، فلکیات کا بہت سے لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، تو وہ پھر پیچیدگی میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں موقف ہیں، ہمارا موقف اس میں یہی ہے کہ 15 ڈگری پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، تو
ہمارا عرصے سے معمول ہے، 25-26 سال سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، ان کو چونکہ اپنی رائے پر 100% اطمینان تھا، اس لیے وہ 15 ڈگری تک روزہ کھاتے تھے، وہ یعنی سحری کرتے تھے، کیونکہ ان کی رائے پر 100% اطمینان تھا ان کو اپنی رائے پر۔ ان سے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ آپ احتیاط پر عمل کریں، دوسرے علماء بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی احتیاط پر تو تھرڈ پرسن عمل کرے نا، ایک آدمی جس کے پاس دونوں قول ہوں تو وہ احتیاط پر عمل کرے نا، جو صاحب قول ہے وہ تھوڑی احتیاط پر عمل کرے گا، وہ صاحب قول کو تو اپنے قول پر اطمینان ہے۔ تو وہ کہتے تھے میں نے تو مشاہدے پر مبنی میری تحقیق ہے، تو اس لیے وہ 15 ڈگری پر ہی سحری بند کرتے تھے، ان کو اپنی رائے پر اطمینان تھا۔ تو مجھے بھی چونکہ ان کی رائے پر بہت زیادہ اطمینان ہے، اس لیے ہم بھی 15 ڈگری تک ہی سحری میں کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور کثیر تعداد میں، اس لیے میرا بھی یہ معمول ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتے تھے، فتنہ نہیں پیدا کرتے تھے۔ حضرت نے اپنے نقشے کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ اس میں جو صبح صادق کا ٹائم ہے یہ مسجد میں لگا دیں، لیکن اگر کسی ایک نمازی کو بھی اعتراض ہے تو ہٹوا لیں، کیونکہ عوام کو ہم نہیں مشکلات میں ڈالنا چاہتے، عام لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں، عام لوگوں کے لیے تو دونوں طرف کے علماء قابل احترام ہیں۔ تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب نے بھی کبھی اس مسئلے کو ایشو بنا کر فتنہ نہیں پیدا کیا عوام میں۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے، میں جب بھرے مجمع میں ہوتا ہوں، لوگوں میں ہوتا ہوں، تو پھر میں سحری 18 ڈگری کے حساب سے ہی بند کرتا ہوں، کیونکہ سب سحری بند کر دیں گے، میں کھاتا رہوں گا، 10 لوگ سوال پوچھیں گے، پھر میں جواب دوں گا، ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا۔ تو خام خواہ میں لوگوں کو جمہور کی رائے کے خلاف نہیں چلانا چاہیے، یعنی عمل دکھا کے۔ ابھی تو چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے ڈیفائن کر دیا نا، لیکن عوام میں یا ہمارے ہاں مسجد میں جب لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو میں اگر ان کے ساتھ کبھی سحری کرتا ہوں تو 18 کے حساب سے ہی سحری بند کر دیتا ہوں، کیونکہ میں کس کو اتنی لمبی لمبی تقریریں ہر آدمی کو سمجھاتا رہوں بٹھا کے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری یہ تقریر سن کے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں اور کھلے عام آپ 15 ڈگری کے حساب سے کھانا شروع کر دیں، پورا ملک 18 پہ بند کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے منہ چڑھا رہے ہیں، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو وہ 15 ڈگری تک کھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے کھائے، دنیا کو نہ دکھائے وہ۔ اور جس کا خیال یہ کہ بھئی دونوں طرف علماء ہیں تو پھر احتیاط پر عمل کر لیں۔ تو احتیاط یہی ہے کہ نماز آپ 15 ڈگری کے بعد پڑھیں اور روزہ آپ 18 ڈگری پہ بند کر دیں، تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہو جائے گا۔ اس میں تو بالکل سب کے نزدیک آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی درست ہو جائے گی۔ لیکن آخری درجے میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی احتیاط ضرور کر لیں کہ اگر آپ 18 ڈگری کے حساب سے روزہ بند کر رہے ہیں تو نماز فوراً نہ پڑھیں، نماز میں 15-20 منٹ کی تاخیر کر لیں، تاکہ دوسری طرف بھی ماہر فلکیات ہیں، یعنی صرف مفتی رشید احمد صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے، اور بہت سارے ماہر فلکیات جن سے میں بھی ملا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا نا گاؤں دیہاتوں میں جو نیوٹرل ہو کے ہم نے تحقیق کی ہے جو لوگوں سے وہاں کے، تو وہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے، تو اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو عوام کے لیے احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ 18 ڈگری پہ وہ صبح صادق یعنی کو مطلب یہ کہ سحری کھانا بند کر دیں اور وہ فجر کی نماز پڑھیں 15 ڈگری کے بعد، تو اس میں نماز بھی سب علماء کے نزدیک درست ہو جائے گی اور روزہ بھی سب کے نزدیک آپ کا بالکل درست ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مزدور کے لیے روزہ رکھنے کا حکم، کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں رمضان تو اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ چھوڑنے کی نہ مزدور کو اجازت ہے نہ کسی اور کو۔ اللہ نے صرف 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو۔ اب مزدور کو چونکہ کام ہوتا ہے تو کام تو دیکھیں ہر ایک کو ہوتا ہے، کسی کو کم درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کو زیادہ درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی گرمی میں روزہ کاٹتے ہیں، کوئی سارا دن ایئر کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں۔ تو ان فروق کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے روزے میں رخصت نہیں ہوگی۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس میں اللہ نے مزدوروں کو بھی خطاب کیا ہے، گڑھا کھودنے والوں کو بھی خطاب کیا ہے، جو ایئر کنڈیشن میں سارا دن گدے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا ہے۔ اس لیے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، مزدوری کی بیس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ رہا مسئلہ کہ بیچارہ کرے کیا، دہاڑی کا انتظام کہاں سے کرے، تو پہلی کوشش تو یہ کرے مزدور کہ وہ مغرب کے بعد
مزدوری کریں. مغرب سے لے کے صبح سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کراچی میں مزدوروں کو کہ وہ کھدائی کا کام رات کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیکہ ہی رات کے وقت میں لیتے ہیں, بھائی ہم رات کو کام کریں گے, دن میں نہیں کریں گے. تو یہ طریقہ ہے. اس پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو پھر دن میں تھوڑی دیر کریں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مزدور کو, کام کرنے والے کو راحت دینی چاہیے. جو بھی ٹھیکیدار ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ مزدوروں کا خیال کرے. رمضان ہے, مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں, اس سے اتنا کام نہ لیا جائے کہ اس کی حالت غیر ہو جائے. تو بلکہ اس میں زکوٰۃ دی جائے, اس کو یعنی مزدوری سے ہٹ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مزدور پہ جو ہے وہ بوجھ نہ ہو. تو دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ محنت کم کی جائے, اور پھر بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری آپشن مزدور کے پاس یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اس کی حالت مزدوری کے دوران بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں مر سکتا ہوں, یا میں بیمار ہو سکتا ہوں, یا میں بے ہوش ہو سکتا ہوں, یا چکر آنا شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے. چکر آنا بھی ایک قسم بیماری ہے. روزے میں اگر صرف کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ روزہ نہیں توڑ سکتے, کیونکہ ویکنیس تو روزے کا حصہ ہے, یعنی وہ تو ہر آدمی کو, کسی کو زیادہ کسی کو کم. لیکن اگر چکر, دماغ گھومنا شروع ہو گیا, یا ڈر ہے کہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ یہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے, تو ایسی کنڈیشن اگر روزے میں مزدور کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. تو وہ روزہ رکھے ضرور, اور جب ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے, بیماری, ناقابل برداشت کا مطلب بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو, تو ایسے خطرے میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. پھر اگلے دن دوبارہ رکھے گا, پھر اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر توڑ دے, تو چھوڑے گا ایک بھی نہیں. اور کیونکہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی, توڑنے کی اجازت دی ہے. تو علماء جو ہے ان کو, وہ تو شرعی حدود کے اندر رہ کے ہی آپ کو گنجائش دیں گے نا. اب آج کل جو نئے نئے متجددین آ رہے ہیں, فلاسفر آ رہے ہیں, انہوں نے تو اب دین کا ہی بیڑا غرق کر دیا, خود سے رخصتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا مزدور روزانہ روزہ رکھے گا, اور اگر حالت غیر ہو جاتی ہے, بیماری کا خطرہ ہے, تو روز توڑے گا اس کو, پھر بعد میں قضا کرے گا. تو رکھنا ضرور ہے. اور جب خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو, تو پھر مزدور کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اس میں, اس صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا, کفارہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ ہر آدمی جو بھی روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا, تو ایسی صورت میں ہر شخص کو, مرد ہو یا عورت ہو, روزہ توڑنے کی اجازت ہے. تو مزدور کو بھی اجازت ہے. تو رکھنا ڈیلی پڑے گا, پھر اس کے بعد توڑ دے. اور پھر سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یا آسان ہو جاتا ہے روزہ, اس وقت اس کی قضا کر لے. وہ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم. ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو, اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا, نیت آپ کی سونگھنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں, لیکن چلے گئے, تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. یہ ایسا ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے, گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگھ کے ناک میں لے کے جائیں گے, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسا, ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا, یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا, یہ خوب سمجھ لیں. یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں, جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں, تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے, کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے. قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں, گلاب کی خوشبو, چنبیلی کی خوشبو, عود کی خوشبو, یہ سب نان الکوہلک ہیں. تو اللہ نے جتنی خوشبوئیں, رات کی رانی دیکھ لیں, دن کا راجہ دیکھ لیں, جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے, خدا نے پیدا کی ہیں, آرگینک خوشبوئیں, ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی. کتنی بھینی ہوتی ہیں, دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے. تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو, میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو, خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, جائز ہے, لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں, جو جس کو عطر کہا جاتا ہے, وہ آپ ذرا استعمال کریں. مزہ نہ آئے پیسے واپس. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں, ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں.
آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں، آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں، ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم. کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا. جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے. کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز، جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے میں ناف میں تیل ڈالنا. کیا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے. جی لگا سکتے ہیں. ماں فیڈ کراتی ہو تو کیا ماں پہ روزہ فرض ہوگا؟ دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ 2 مہینے کا ہو وہ روزے رکھے گی یا نہیں؟ جمشید خان لکی مروت سے. جی روزہ حاملہ یعنی وہ عورت جو پریگنینسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے. روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاتون کو پریگنینسی میں روزہ رکھ کے الٹیاں آتی ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا. تو اس لیے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے، چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ کھائیں، افطاری سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہے، کھائیں پئیں پانی پئیں، پھر دن میں سو جائیں، آرام کر لیں دن میں. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی وہ یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، دن میں یہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتی، ان کو بیماری کا خطرہ ہے، بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں. دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نارملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے، بچہ کمزور ہو رہا ہے، تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اور پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. ڈکار اگر حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. اگر روزے میں کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد عمیر لاہور سے. ذرا سی الٹی اگر آئی ہے یا کوئی کھٹی ڈکار آئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے کیا چاہتے ہوئے بھی اگر چلی جائے گی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ خوب سمجھ لیں. تو کھٹی مٹی ڈکاریں ویسے آنی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں رمضان میں کھاتے ماشاءاللہ بعض لوگ اتنا زیادہ ہیں کہ عجیب عجیب سی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو، تو اتنا نہ کھائیں نا. رمضان میں تو آپ وزن کم کرنے کا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے. رمضان میں آپ کیا کریں، صبح سحری میں جو ہے وہ روٹی کھا لیں اور باقی دن میں جو ہے افطاری میں آپ کھجوریں کھا لیں اور چاٹ ماٹ کھا لیں. روٹی چاول کم کریں آپ، تو پھر کھٹی مٹی ڈکاریں انشاءاللہ آپ کو کم آئیں گی. پھر بھی آتی ہیں تو پھر علاج کرائیں اپنا. رمضان میں دن بھر سوتے رہنا، یہ بہت کسی نیک آدمی نے پوچھا ہے. ان نیک آدمی کا نام ہے جی فہیم نواب، شکارپور سے پوچھتے ہیں اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے رہیں، صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟
اگر نماز آپ ضائع نہیں کرتے, سارا دن سو کے روزہ گزار دیتے ہیں, تو ثواب ملے گا روزے کا آپ کو, کیونکہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے, بھلے سو کے ہی رہ لیے. نہ رکھنے سے بہتر ہے سارا دن سو کے رکھ لیں. لیکن جو روزہ نہیں رکھتے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. کسی بھی طرح سے مکمل کر لیں, روزے کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں سو رہے ہیں سارا دن؟ آپ تھوڑا چل لیں, پھر لیں, ہر لیں, جل لیں, اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی, کولیسٹرول لیول کم ہوگا, فیٹ کم ہوگا, جسم نتھر جائے گا, تھوڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے, دماغ روشن ہو جائے گا. روزے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اگر روزے میں آپ کو ویکنیس ہوئی بھی ہے نا تو وقتی ہوتی ہے, وہ عید کے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے. درجنوں فائدے ہیں. تو اگر آپ سو کے روزہ گزاریں گے تو صحت کے حوالے سے بھی وہ فائدے پھر آپ کو حاصل نہیں ہوں گے, اور عبادت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. آپ تلاوت کریں, ذکر کریں, روزے میں تلاوت ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جائز ہے بہرحال, اگر آپ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں تو سوتے رہیں آپ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے ابا کو یقیناً اعتراض ہوگا, وہ دیکھیں گے کم بخت, سوری آپ کو کم بخت نہیں کہہ رہا, یعنی ابا تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کم بخت, کہ دیکھو سارا دن پڑا ہوا سوتا رہتا ہے, تو اچھے نہیں لگیں گے آپ دیکھنے میں, گھر والوں کو بھی اچھے نہیں لگیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر سو لیں, کچھ جاگ کے چلیں پھریں, اور تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہو اور جو ہے وہ تھوڑی عبادت بھی ہو جائے, تو ثواب آپ کا ڈبل ہو جائے گا. لیکن بہرحال ان لوگوں سے کروڑا گنا بہتر ہیں جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ ایک اللہ کا حکم بہرحال کسی بھی طرح سے گرتے پڑتے ادا ہو جائے, یہ حکم توڑنے سے بہرحال کئی گنا بہتر ہے. بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم. کیا ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو, جبکہ گزر بسر شوہر کی پینشن پر مشکل سے کر پاتے ہوں, یا اس عورت کے بچوں کو یتیم جان کر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ انجم نذیر. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں سوال آپ کا, مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو. دیکھیں, بیوہ عورت کے پاس اگر اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے, تقریباً 60-70 ہزار روپے بنتے ہیں آج کے پاکستانی حساب سے, وہ نیٹ پہ سرچ کر لیے گا 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو اگر اتنی رقم اس بیوہ کے پاس ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر, تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی رقم خرچ کرے. اب کیا کرتی ہیں خواتین, کہتی ہیں ہم نے وہ آڑے وقت کے لیے سونا رکھا ہوا ہے اپنے پاس. تو آڑا وقت تو آ گیا نا, جب آپ اتنی غریب ہو گئی کہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور گزارے کے پیسے نہیں ہیں, تو شریعت کہتی ہے دوسروں سے زکوٰۃ لینے کے بجائے اپنے پیسے خرچ کرو. جب اس خاتون کے اپنے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور صاحب نصاب سے کم ہو جائیں گی, یعنی 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ فرض کریں 70,000 چل رہے ہیں, اور انہوں نے خرچ اتنے کر دیے کہ یہ ان کے پاس 40,000 روپے رہ گئے, تو اب یہ غریب بن جائیں گی, اب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو جب تک یہ صاحب نصاب ہیں, چاہے بیوہ ہوں یا شوہر زندہ ہوں, تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو ان سے کہیں وہ پیسہ خرچ کر لیں, اپنے کام میں لے آئیں, پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں. رہا یہ مسئلہ کہ وہ بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے, تو پھر بچوں کی شادی کے لیے کیش اماؤنٹ نہ رکھیں, یا تو بچوں کو مالک بنا دیں وہ, یعنی اگر نابالغ بچے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ باپ چونکہ موجود نہیں ہے, تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ رقم آج سے میرے بچوں کی ہے, تو پھر یہ خاتون غریب کہلائیں گی, پھر ان خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر یہ بچوں کو مالک نہیں بناتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, کیونکہ ان کے باپ موجود نہیں ہیں, تو اور بچوں کے پاس کوئی وراثت بھی باپ نے اگر نہیں چھوڑی ہو کوئی ایسی جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہے ہوں, تو پھر بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر اس خاتون کو بچوں کی نیت سے دی جائے زکوٰۃ, اگر نابالغ بچے ہیں, اور اگر بالغ بچے ہیں تو پھر بچوں کے قبضے میں دینا ضروری ہے. وہ نابالغ بچے ہیں تو خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیں, لیکن ان کو پھر خاتون کے لیے پھر اس کا استعمال اپنی کسی چیز میں جائز نہیں ہوگا, وہ پھر بچوں پہ ہی ان کو خرچ کرنا پڑے گا, اور بچوں کی فضول چیزوں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتی. یہ خوب سمجھ لیں, نابالغ بچوں کے احکام شریعت میں بہت سخت ہیں. نابالغ بچے کی رقم اس کے کام میں ہی استعمال ہوگی, اور کام بھی ایسا نہیں کہ اس کو فضول چیزیں خرید کے دے دیں, کھلونے ولونے دے دیے, وہ کھانے پینے میں اور ان علاج ضروری علاج معالجے میں ہی خرچ ہو سکتی ہیں. تو باقی اس کی تفصیل قریبی علماء سے معلوم کر لیں کہ نابالغ بچوں کی رقم کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بتا دیں گے پوری ڈیٹیل.
کیونکہ میں نے اگر بتایا تو پھر اسی مسئلے میں بہت ٹائم ہو جائے گا. میرا مقصد صرف یہ تنبیہ ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو استعمال کرنے کے لیے شریعت میں بہت سخت شرائط ہیں, ماں باپ کے لیے بھی سخت شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو ماں باپ جہاں چاہیں اڑا دیں, ایسا نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے. دیکھیں, کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے, جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, بہت سے لوگوں کو دوسرے عشرے میں, بہت سے لوگوں کو تیسرے عشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے, اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں, تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے, وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں. تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا, چاہے 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائیں. اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن اللہ نے بتایا یہی ہے, اعلان یہی کیا ہے, ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون, جو گناہ کما رہے ہیں ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے توبہ کریں, رمضان کو غنیمت جانیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے رمضان سے آٹومیٹیکلی گناہ معاف نہیں ہوتے, بلکہ اس میں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ, رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان, بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں, آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا, اللہ جزائے خیر دے, سب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں, رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون, تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں, یعنی کبیرہ گناہ. تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے, تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں اپنی. کسی کو بد نظری کی عادت ہے, کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے, کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے, کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے, کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا, کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی, اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی سود کھا رہا ہے, کوئی حرام آمدن کر رہا ہے. تو جتنے گناہ ہیں, آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے, کوئی نماز کا پابند نہیں ہے, تو یہ سارے, کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے, کوئی شراب پیتا ہے, سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے ان لسٹ کو سامنے رکھ کر, اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں, پھر راتوں کو اٹھیں, روزے رکھیں, انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا, اللہ کا وعدہ ہے, کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی, اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی, 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ, گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے. تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا, روزے کا ثواب بھی مل جائے گا, لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اس لیے یہ کریں, گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کی فہرست سے. صدقہ فطر, صدقہ فطر جلدی ادا کر سکتے ہیں. اگر 5 یا 10 رمضان کو صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ صحیح ہے, یہ عید کے دن دوبارہ دینا ہوگا. نور آغا شاہ لکی مروت سے, پہلے ادا کر دیں تو دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے, دے سکتے ہیں جی آپ پہلے رمضان کو دے دیں, کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ دے دینا چاہیے پہلے سے ہی تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صدقے سے کچھ خرید لے, رمضان اچھا گزارے, عید کا دن اچھا گزارے. وطر کی جماعت کا رمضان و غیر رمضان میں حکم. وطر کی جماعت صرف رمضان میں جائز ہے یا رمضان کے علاوہ بھی جائز ہے؟ کامران اکرم, صرف رمضان میں جائز ہے کیونکہ رمضان کے علاوہ میں ثابت نہیں ہے. یہ جو ہم وطر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے تراویح بھی پڑھوائی اور وطر بھی پڑھوائے.
اگر حضرت عمر یہ کام نہ کرتے تو پھر یہ عمل ہمارے لیے بدعت ہوتا. تو خلفائے راشدین کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے شروع کروائی, اور جو بھی 3 رکعت وتر تھے وہ جماعت کے ساتھ ہوتے تھے. تو اسی طرح یہ عمل صرف رمضان کی حد تک سنت ہے. ہمیں نہیں ملتا کہ رمضان کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح مسجدوں میں اکٹھے ہو کر جماعت سے وتر پڑھے ہوں یا جماعت سے نماز پڑھی ہو. تو اس لیے سے یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے. یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے, غلط مشہور ہو گیا ہے. زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی ہے. آپ جس دن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے نا, یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید 70,000 قیمت ہو, نیٹ پہ سرچ کر لیے گا. تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے, یہ تجارتی مال وہ جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے, تو کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا ایک ہی چیز کا مجموعہ, ان چاروں چیزوں کا مجموعہ یا 3 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی متعین ہو جائے گی. مثال کے طور پر 5 محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ 70,000 روپے مل گئی. 5 محرم کو فرسٹ سیلری آئی اس کی, اس سے پہلے 70,000 کبھی اس کے پاس نہیں آئے, تو اس کو چاہیے وہ 5 محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لے. اب اگلے سال 5 محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکوٰۃ کے کتنے اموال ہیں, اس پر 2.5% یہ زکوٰۃ دے گا. تو یہ 5 محرم کو دے گا. لوگوں نے یکم رمضان فرض کر لیے. خواتین کو کی جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے, وہ صاحب نصاب بنتی ہیں, تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے, تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں گی. تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے. یاد ہی نہ آ رہی ہو, بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو, تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی, پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے. تو ایسی صورت میں اگر کوئی یکم رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے, تاکہ اور پھر کوشش کرے یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ. تو جب یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فرسٹ رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی. لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں زکوٰۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے, لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا, کہ ہو سکتا ہے 5 محرم کو جو رقم ہو رمضان میں کم ہو چکی ہو. تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے. اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے, آڈیو بیان ہے, اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل. آپ میرا نام لکھ کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے, وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا 1 سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہے تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں یا 25ویں روزے ہی کو کرنی چاہیے, یا 25ویں روزے کے بعد کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ عدنان صاحب انڈیا سے آج کل بڑے خاندانی سوالات آ رہے ہیں. دیکھو, اگر آپ کی زکوٰۃ 25ویں روزے کو فرض ہوتی ہے نا, تو حساب آپ نے 25ویں روزے کو کرنا ہے. دے پہلے بھی سکتے ہیں, بعد میں بھی دے سکتے ہیں, ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں. حساب 25ویں روزے کا ہوگا, 25 رمضان کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اور کمال کی بات ہے آپ نے وہ تاریخ پوچھی جو میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے, میری زکوٰۃ کی تاریخ بھی 25 ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 25 رمضان کو حساب کرنا ہے. تو آپ نے 25 رمضان سے پہلے آپ نے کچھ اندازے سے رقم زکوٰۃ میں کے لیے دے دی یا نکال کے الگ کر دی یا فقیر کو دے دی. تو آپ حساب پھر 25 تاریخ کو کریں. اگر پہلے جو آپ نے رقم دی ہے وہ زیادہ دی ہے تو وہ غریبی ہو جائے گی, صدقہ ہو جائے گا. کم دی ہے تو جتنی کمی ہے اس کو پورا کر لیں. تو حساب 25 تاریخ کو کریں. دینے میں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے, ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس تاریخ کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں. میری 25 نہیں, سوری مجھے یاد ہے میری 23 ہے. رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ. اچھا, میری 23 رمضان کیوں ہے بھی میں بتا دوں. جامعۃ الرشید سے مجھے بونس ملا تھا, ٹھیک ہے نا, تو 23 رمضان کو جب میں جامع, تو 20 سال پہلے,
تو بونس ملا تھا جس کی وجہ سے میں صاحب نصاب بن گیا تھا، تو وہ 23 رمضان کو ملا تھا. تو وہ عیدی ویدی بھی دے دی تھی، ہم لوگ تو جامع الرشید میں پڑھاتے ہیں، تو عیدی بھی دے دی تھی اور گریبی میں ڈبل وظیفہ دے دیا تھا. تو پھر میں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی 23 رمضان، تو میں 23 رمضان کو صاحب نصاب بن گیا تھا. ہر سال میں 23 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہوں. رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ. رمضان میں قرآن پاک ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مسنون ہے یا پورے مہینے میں چاہے 10 دن یا 20 دن میں ختم کر لیا جائے؟ عبداللہ ہاشمی گجرات سے. افضل اور سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پورے مہینے میں ڈیوائیڈ کیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت آپ بڑھاتے چلے جاتے تھے جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا. آخری عشرے میں تو اور عبادت. لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن میں تو پورا قرآن ختم کر لیا، پھر چھوٹی چھوٹی تراویاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہے، قرآن ختم کرنے کا بہرحال ثواب ان کو بھی مل جائے گا، ایک سنت پوری ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے اگر 10 دن میں قرآن ختم کیا ہے تو پھر اگلے 10 دن میں بھی کریں، پھر اس کے بعد والے 10 دن یا 9 دن میں بھی کریں. افضل یہی ہے تاکہ عبادت کی کوانٹٹی اگر بڑھتی نہیں ہے تو کم از کم بھی نہ ہو. اور اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو پھر 29 دنوں پہ قرآن پورا ڈیوائیڈ کر دیں آپ، تاکہ کنٹینیو ایک جو ہے نا تلاوت کا آپ کا معمول رہے. افطار کے وقت سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص عصر پر پڑھ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے. کون سوتا ہے افطار کے وقت؟ تو کھلبلی مچھی ہوئی ہوتی ہے، آدمی چاہتا ہے بچوں کو کھا جائے بیٹھ کے اس وقت اگر اس کو کھانا نہ ملے. اور بچے کیسے دسترخوان پہ پہلے سے گھس رہے ہوتے ہیں، روزہ ہوتا نہیں ہے. آج کسی نے ایک تصویر بنا کے بھیجی پوسٹ، اس میں پنجرے میں بچوں کو رکھا ہوا ہے اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ افطار کے وقت جو ہے نا پہلے سے پکوڑے کھا جاتے ہیں سارے، تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو پنجرے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو کیسے کیسے لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں، تصویریں بھی آ رہی ہیں. ہمارے بھی چھوٹے بچے روزے تو رکھتے نہیں ہیں اور افطار میں پہلے سے آ کے وہ پکوڑوں میں گھس جاتے ہیں، سموسوں میں کو ایک جو ہے نا ہلہ بول دیتے ہیں، کھجوروں کے ڈبے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچائے. بچے تو لگتے بھی اسی طرح ہی اچھے ہیں. ایک بچے تو وہ جا کے وہ اس میں ہی بیٹھ گیا، کھچڑی کی پلیٹ میں بیٹھ گیا، جا کے چاول کی پلیٹ میں. اس کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم جو بیٹھ رہے ہیں پیچھے کچھ رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ تو لو، بس وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے. خیر بچوں کی یہی ادائیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو بچوں کو کنٹرول کرنا بہرحال افطار کے وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کا سوال تو رہ ہی گیا، آپ نے پوچھا ہے کہ جی افطار کے وقت سوتے رہ جائیں. ایسا میرا خیال ہے اس کائنات میں ہوا نہیں ہے کہ افطار کے وقت کوئی سو رہا ہو. لیکن اگر آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ سوتو ٹائپ کے ہیں کہ آپ سو گئے، روزہ ہو جائے گا بہرحال. لیکن مغرب کی نماز بھی تو آپ دیر کر رہے ہیں نا، تو اس لیے نہ سویا کریں. وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب میرے بندے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو جب میں ان پر سے پابندی ہٹاؤں تو وہ کھائیں اور میری نعمت کا شکر ادا کریں. اس لیے اس وقت سویا نہ کریں آپ. لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا کہ رات بہت دیر سے آنکھ کھلے تو مغرب کی نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس کا گناہ ہوگا، یہ بہت سخت گناہ ہے. منت کے پیسوں سے افطاری کرانا. میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں کچھ مخصوص پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا. اگر میرا وہ کام ہو جائے تو کیا میں اس منت کے پیسوں کو رمضان میں دوستوں کی افطاری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ سعد وقاص چائنا سے. دیکھیں اگر آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس میں یہ صدقہ واجبہ ہے اور صدقہ واجبہ غریبوں پہ ہوتا ہے. تو آپ غریب لوگوں کو تو اس سے افطاری کرا سکتے ہیں. دوستوں میں اگر کوئی غریب ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، امیروں کو نہیں اس سے آپ کھلا سکتے. مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ ہے؟ مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی مرحوم کا کے روزوں کا ہونا چاہیے. میرے تایا ابو 2 سال سے بہت بیمار تھے، پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان کے 2 سال کے رمضان کے روزوں کا فدیہ کس طرح دیں؟ امرین صاحبہ کراچی سے. دیکھیں آپ کے تایا نے اگر وصیت نہیں تھی تو پھر فدیہ آپ ادا نہ کریں. اگر وصیت انہوں نے کی تھی تو ان کی وراثت کے 1/3 میں سے وہ روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا. تو انہوں نے اگر وصیت نہیں کی یا وصیت کی مگر وراثت اتنی نہیں چھوڑی کہ 1/3 میں سے ادا ہو سکتی ہے تو پھر آپ پر کچھ بھی لازم نہیں. آپ اپنے طور پر ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اچھا باقی جو فدیہ ان کی اگر وصیت کی تھی تو فدیہ ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو زندہ کے فدیہ ادا کرنے کا طریقہ ہے
کہ ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے میں، یا ایک غریب کو 2.25 کلو گندم دے دیں، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، یا اس گندم کی قیمت دے دیں، تو اس سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ گزشتہ رمضان کا صدقہ فطر اب دے سکتے ہیں؟ میں پچھلے رمضان میں اور عید کے موقع پر صدقہ فطر دینا بھول گیا تھا، اب کیا حکم ہے؟ راشد عابدی کراچی سے۔ اب دے دیں، ڈبل دے دیں، تو وہ پچھلے رمضان کا بھی ہو جائے گا اور اس کا بھی، پچھلی عید کا بھی ہو جائے گا، اس عید کا بھی ہو جائے گا، اور ابھی دے دیں تاکہ پھر بھول نہ جائیں دوبارہ۔ کیا پاکستانی سعودیہ کے حساب سے روزے شروع کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں رہتے ہوئے رمضان سعودیہ کے حساب سے شروع کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ کیا یہاں فجر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ تو جیسے نمازوں کے اوقات سورج سے کنیکٹڈ ہیں، سورج سے، تو جب یہاں کا سورج زوال کا ٹائم ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہوگا، یہاں جب سورج طلوع ہوگا تو صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوگا، تو اسی طرح چاند بھی یہیں کا حساب سے ہوگا۔ تو اس لیے کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو یہاں کی ہلال کمیٹی کو فالو کرنا اس پر لازم ہے، وہ سعودیہ کے حساب سے رمضان شروع نہیں کر سکتا۔